وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بئس العبد عبد هواه يضل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کس طرح ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب اسلام دور دور تک پھیل چکا ہے، اب ہمارا اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو پھر بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے کیلنڈر کی شروعات اس سال سے کریں گے جس سال اس دنیا میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ ایک انقلابی دن تھا اس تمام عالم کے لیے۔ تو بعض وجوہات کی بنا پر صحابہ نے اس پر اتفاق نہیں فرمایا۔ پھر کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس سال کو بنیاد بنائیں گے اپنے کیلنڈر کی، اپنے تاریخ کی، جس سال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، کیونکہ اس نبوت کی وجہ سے تمام عالم اسلام کو اللہ کا تعارف نصیب ہوا، اللہ کی توحید نصیب ہوئی، بندگی کا سلیقہ نصیب ہوا۔ تو اس دنیا میں آنے کا مقصد انسان کو مل گیا کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، کیا کرنے آئے، کہاں سے آئے، اور ہمیں یہاں سے جا کر کہاں جانا ہے، اور ہمارا آخری اور اصلی ٹھکانہ کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے۔ اسی نبوت کی وجہ سے ملا، ورنہ تمام دنیا میں تو بس جہالت تھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمام عالم میں تو فساد ہی فساد تھا، بے حیائی تھی۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہالت کی اتنی انتہا تھی کہ ایک خاتون اپنے مکان کے اوپر ایک جھنڈا گاڑتی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں، میرے گھر میں ہر مرد کو آنے کی اجازت ہے۔ تو آتے تھے جو ہوس پرست لوگ اور ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ پھر جب بچہ جننے کا وقت ہوتا تھا تو ان سب دوستوں کو بلاتی تھی جن سے ان کی ملاقات ہوتی، تو بلاتی اور اس بچے کی طرف دیکھتی اور ان تمام ان اپنے یاروں کی طرف دیکھتی، اور پھر جس مرد کی طرف وہ انگلی اٹھاتی تو اسی مرد کے ساتھ اس بچے کا نسب جڑ جاتا تھا۔ یہ عرب میں قانوناً اس کی اجازت تھی۔ تو اتنی جہالت تھی، اتنی بے پردگی تھی، اتنی بے حیائی تھی۔ تو عبادت کا کیا حال، حضرت رسول پاک علیہ السلام تو بہت تنگ آ چکے تھے ان عرب والوں کی حالت دیکھ کر۔ وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور بتوں سے منتیں کرتے تھے اور ان کے عبادت کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر بت تھے، مطاف میں بت تھے، اور عرب والے تو ہزاروں بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ نفرت تھی ابتدائی سے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ طواف کیا
تو عرب والے جب طواف کرتے تھے تو ایک چکر کے بعد نائلہ نامی بت اس کو چھوتے تھے. تو حضرت زید فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو ذرا چھو لوں, یا عرب والے سب چھوتے ہیں جاہل, تو میں بھی ذرا چھو کے دیکھ لوں تو اس سے کیا ہوتا ہے. حضرت زید فرماتے ہیں جب میں نے اس بت کو چھوا تو حضرت نے مجھے بہت ڈانٹا. زید آپ نے یہ کیا کیا؟ یعنی نفرت ابتدا سے ہی تھی. حضرت زید فرماتے ہیں میں نے اس کو زیادہ ڈیپلی اور گہرائی سے نہیں لیا, دوسری چکر لگانے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ چھوا تو حضرت نے مجھے بہت زبردست ڈانٹا. اے زید آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ منع کیا, آپ نے اس کو کیوں چھوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسے ہی, مجھے کوئی چھونے کا کوئی مقصد نہیں تھا, میں نے سوچا کہ سب عرب والے چھوتے ہیں تو میں بھی چھو کے ذرا دیکھ لوں. یعنی اتنی نفرت تھی. رسول پاک علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے, کبھی 10 دنوں کے لیے, کبھی 15 دنوں کے لیے, کبھی 40 دنوں کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندازہ لگاتی تھی کہ حضرت کا توشہ ختم ہو گیا, اور کبھی خود جایا کرتی تھی اور کبھی کسی بیٹی کو بھیج دیتی تھی جاؤ اپنے ابا کے لیے سامان لے جاؤ, یہ توشہ لے جاؤ. تو وہاں کیا کرتے تھے, اسی غور و فکر میں تھے حضرت کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا کون ہے, ہمارا معبود برحق کون ہے, ہم کس کی عبادت اور کس کی پوجا کریں, ہم کس سے اپنی منتیں مانگیں. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسالت سے نوازا گیا, پھر بندگی کا سلیقہ مل گیا کہ کس طرح بندگی کرنی ہے. یا ایھا المزمل, اے اللہ کے نبی, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, آپ کھڑے ہو جائیے, لوگوں کو ڈرائیے, وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے, اور پاکیزہ کپڑے پہنیے اور بتوں کی گندگیوں کو بیان کیجیے, خود بھی دور رہے اس سے اور اوروں کو بھی بچائیے. اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اب ہم نے آپ کو رسالت عطا کی, بلغ ما انزل الیک, اب یہ پیغام پوری دنیا تک آپ کو پہنچانا ہے. فإن لم تفعل, اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی, اگر یہ ہمارا پیغام میرے بندوں تک نہ پہنچا, فما بلغت رسالتہ, پھر آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. یعنی اسی نبوت سے تو ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ رسالت نہ ملی ہوتی تو ہمیں کیا پتہ ہوتا ہمارا خالق و مالک کون ہے, ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے, ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے, ہمارا مقصد حیات اور مقصد زندگی کیا ہے. اسی نبوت کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہم کو نصیب ہوئی. تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا, اے امیر المومنین, اسی سال کو ہم اپنی تاریخ کی بنیاد بنائیں گے. تو اتفاق نہیں ہوا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, اے امیر المومنین, ہم اس سال کو اپنا بنیادی سال قرار دیں گے, اپنے کیلنڈر کا بنیادی سال, جس سال اللہ کے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو وہ بھی ایک انقلابی دن تھا, اس سے اسلام کو شان و شوکت نصیب ہو گئی اور بہت نفع ہوا اسلام کو ہجرت کے ذریعے. تو حضرت علی نے یہ مشورہ پیش کیا, رسول پاک علیہ الصلوۃ حضرت عمر فاروق نے اس مشورے کو پسند کیا, اس پر اتفاق ہوا. تو پھر یہی ہجری اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی ہجرت ہمارے کیلنڈر کی بنیاد بن گئی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہجری سال آج 1437 ہجری ہے. اس کا کیا معنی ہے, آج تک حضرت رسول پاک علیہ السلام کو 1437 سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے. تو اس میں بہت سارے فائدے تھے, کچھ اس میں حکمتیں تھیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری کیلنڈر کی شروعات اسی ہجری سے ہوئی, اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہجرت کا سال ہماری کیلنڈر کا بنیاد بنا, تو پھر ہمارے اس سال کی جو شروعات ہوتی ہے جس مہینے سے ہوتی ہے وہ محرم الحرام کیوں ہے؟ وہ تو ربیع الاول ہونا چاہیے, کیونکہ جن بزرگوں نے اور جن جوانوں نے سیرت کو گہرائی سے پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی اور ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی. تو جب بنیاد یہی سال بنا تو سال کا ابتدائی مہینہ تو ربیع الاول ہونا چاہیے محرم الحرام کے بجائے. محرم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کہ رسول پاک علیہ السلام نے اگرچہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی, البتہ جو ہجرت کی تیاری شروع ہوئی وہ محرم ہی سے ہوئی. صحابہ کو محرم ہی سے روانہ فرمایا اور خود بھی تیاری محرم ہی کے مہینے میں شروع فرمائی. پھر اللہ کی طرف سے اجازت تو ربیع الاول میں مل گئی. اسے صحابہ کو معلوم تھا جو تیاری اللہ کے نبی نے کی اور جو صحابہ روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کی جانب وہ اسی مہینے میں ہو گئے, اس لیے اسی مہینے کو اپنا
سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ اب اس مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، شاید آپ نے سنا شہادت حسین بھی اور اس مہینے کی فضیلت بھی۔ تو یہ جو اس مہینے کی فضیلت میں جلدی کچھ اہم باتیں آپ کو سناؤں کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت نہیں ملی۔ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے سورہ توبہ، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ہمارے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کو ہم نے پیدا فرمایا اسی دن مہینوں کی تعداد 12 تھی۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں، حرمت والے، برکت والے، تقدس والے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن ہم نے 4 مہینوں کو حرمت بخشی، عظمت بخشی، فضیلت بخشی، برکت بخشی۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا تعلق تو حضرت حسین کی شہادت سے ہے۔ حضرت حسین تو شہید ہو گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد سن 60 ہجری میں، 61 ہجری میں، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اس مہینے کو جو حرمت سے نوازا، عظمت اور برکت سے نوازا، وہ اسی دن نوازا جب میں نے اس آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اور بعض اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جن کا ذہن ہی منحوس ہے وہ تو ہر کسی چیز کو منحوس ہی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی مت کرو، نکاح مت کرو، رخصتی مت کرو، اور مکان میں داخل مت ہو جاؤ، دکان کی افتتاح، کاروبار کی افتتاح مت کرو۔ وجہ ارے مہینہ تو منحوس مہینہ ہے، یہ نامبارک مہینہ ہے، یہ گندا مہینہ ہے۔ کیوں گندا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں نحوست آ گئی، بے برکتی آ گئی، یہ گھٹیا مہینہ ہے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کیا شہادت کی وجہ سے، کسی کی شہادت کی وجہ سے مہینے میں منحوسیت آتی ہے، وہ مہینہ نامبارک بنتا ہے؟ اللہ فرماتے قرآن میں میں نے اس مہینے کو عظمت بخشی۔ بخاری میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے کی رفتار جس دن اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرما آج تک اسی طرح ہے، اسی طرح زمانے کی رفتار ہے۔ اور سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت اور برکت والے ہیں، ان میں ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام اور رجب المرجب۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں ایک جو مہینہ ہے برکت کا مہینہ وہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ اور وہ کہتے ہیں تم منحوس ہے، اللہ فرماتے ہیں بابرکت، اللہ فرماتے ہیں حرمت والا، اللہ کے نبی نے فرمایا حرمت والا، اس کو شہر اللہ بھی کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس سے جو منحوس قسم کے انسان ہیں وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نبی کی دی ہوئی تعلیم، اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی اپنی امت کو اس مہینے کے متعلق، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو وہ سمجھتے منحوس ہے، اس لیے شادی مت کرو۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ مہینہ برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید ہو گئے، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی وجہ سے، یا یوں سمجھیے کہ کسی کی یہ شہادت جو ہے منحوس چیز ہے، یہ نامبارک چیز ہے۔ ہم مسلمان جو ہے شہادت کو ہم عظیم چیز سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ تو اپنے شہداء کا تذکرہ فخر سے فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ شہادت کی تمنا فرمائی، 3 مرتبہ، یا اللہ میں چاہتا ہوں لو وجدت، میں چاہتا ہوں آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، ثم اقتل، پھر شہید ہو جاؤں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی کسی منحوس چیز کی تمنا کرتے؟ اللہ کے نبی کی اس شہادت کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ شہادت ایک عظیم چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ عظیم، یہ کوئی نامبارک چیز نہیں، یہ کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے شہداء کا تذکرہ فخر سے فرمایا، اللہ کے نبی نے شہادت کی فضیلت بیان فرمائی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس مہینے میں شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی برکت دوبالا ہو گئی۔
اس کی حرمت میں اضافہ ہوا، اس کی برکت میں اضافہ ہوا، نہ کہ منحوس بن گئے یہ مہینہ۔ جو شہادت کو منحوس سمجھے، ہاں ان کے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہو، البتہ جو اللہ کے قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کے جو دعوے دار ہیں، ان کے نزدیک یہ شہادت ایک عظیم چیز ہے۔ اس لیے ہم جو مسلمان ہیں، ہم اسی مہینے میں شادی بھی کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی شروعات بھی کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی رخصتی بھی کرتے ہیں، اپنے گھر میں بہو کو بھی لاتے ہیں۔ وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ مہینہ برکت والا، عظمت والا، تو اگر اسی مہینے میں میری بیٹی کی شادی یا نکاح ہو گیا تو اس مہینے کی برکت اس نکاح میں بھی داخل ہوگی، وہ کامیاب ہوگا وہ نکاح۔ میری بیٹی کی رخصتی وہ تو کامیاب ہوگی، وہ آباد ہوگی اپنے گھر میں۔ تو ایک بات یہ مجھے عرض کرنی ہے، یاد رہی کہ یہ مہینہ جو ہے برکت والا ہے، عظمت والا ہے، یہ کوئی منحوس مہینہ۔ اب بعض اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، کچھ تو اپنے آپ کو پیٹتے ہیں بیچارے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی، حضرت معاویہ پر بھونکنے والے ان کو تو سزا ملنی چاہیے، ہم نہ دے تو خود ہی اپنے آپ کو سزا دے۔ تو شو سمجھو میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ بھونکتے ہیں نا صحابہ کے اوپر، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر، عمر فاروق کے اوپر، حضرت عثمان غنی کے اوپر، صحابہ کے اوپر۔ یہ تو سمجھتے ہیں بس خالی 4 صحابہ ہے۔ یہ بدنصیب کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں سب مرتد ہو گئے۔ حکومت اسلامی میں انہوں نے لکھا ہے کہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو چکے تھے۔ اگر اس دنیا میں صحابہ ہیں بس 4 ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو درداء، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ، اور بھی ایک صحابی، یہ تو بس ان کی صحابیت کے قائل ہے، اور کسی صحابی کی صحابیت کے قائل نہیں ہے۔ اور یہ تو قرآن کے متعلق یہ عقید رکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، اسی حکومت اسلامی میں خمینی نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں نے جمع کیا ہے، یہ تو اولیاء کے دشمنوں نے جمع کیا۔ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ سچا قرآن نہیں ہے، یہ تو اس قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ اللہ کے نبی پر نازل شدہ قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن تو بکری کھا گئی، اب ایک امام غائب آئے گا، ان کے نزدیک 12 امام ہے، اب وہ غار سے جب نکل کے آئے گا وہی اصلی قرآن لے کے آئے گا۔ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں۔ اور ابوبکر صدیق کے متعلق ان کے کیا عقائد ہے، عمر فاروق کے متعلق کیا عقائد ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ابابکر و عمر کانا کافران کبیران، یہ اس کائنات کے سب سے بڑے نعوذ باللہ من ذالک کافر ہیں، انہوں نے لکھا۔ اور ڈوگ رجاتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کی، اور یوں کرتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک شخص 2 آدمیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ 2 بچوں نے اور 2 آدمیوں نے ایک شخص کو قتل کیا، اپنے چچا کو قتل کیا، عامل نامی شخص کو۔ جب اس کو قتل کیا اس کی لاش کو اٹھا کر یا تو چوراہے پر ڈال دیا، یہ ایک مکان کے دروازے کے اوپر ڈال دیا۔ پھر ان بدنصیبوں نے خود ہی شور مچایا، ارے ہمارے چچے کا قاتل کون، ہمارے چچے کو کس نے مار ڈالا؟ اور پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ علیہ السلام ذرا ہمیں بتا دیجئے ہمارے چچا کا قاتل کون ہے، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ دنیا کے حریص تھے تاکہ ہمارا یہ چچا جلدی سے چلا جائے دنیا سے اور اس کی وراثت ہمیں ملے۔ تو جب شور مچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم کرتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو یا بیل ذبح کرو، یہ تو اسم جنس ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہاں ترجمہ بیل کا کیا ہے، تو بعض بیچارے نادان علم سے کوڑے وہ کہتے دیکھو حضرت تھانوی کو عربی نہیں آتی ہے، انہوں نے یہاں ترجمہ بیل کا کیا۔ یہ تو خود وہ نادان ہے بیچارے۔ اللہ نے جو اس گائے کی اور اس بقرہ کی جو صفات بیان کی، حضرت تھانوی فرماتے علیہ الرحمہ یہ تو بیل کے صفات ہیں، حلقہ جوتنا وغیرہ وغیرہ جو صفات ہو تو بیل کے صفات ہیں۔ اس لیے وجہ سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہاں تو بیل کا ترجمہ ہوگا، کوئی بیل کا کرے کوئی گائے کا کرے، بلکہ دونوں صحیح ہیں۔ البتہ جو حضرت تھانوی پر کیا کہ جہالت کا فتویٰ لگاتے، وہ خود ہی اس کائنات کے سب سے بڑے جہالہ ہیں۔ وجہ کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ بقرہ کا کیا ترجمہ ہے۔ بقرہ کا صرف گائے ترجمہ نہیں، ایک لفظ کے کئی سارے ترجمے ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ نے حکم لگایا کہ کرو یہ کام، پھر انہیں سوالات کیے وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا
گائے کا ذبح کرنے کے بعد کہا گیا کہ اس کے ایک جز کو اس مردے کے ساتھ لگا. جب اس مردے کے ساتھ اس کا ایک جز لگایا گیا، چاہے زبان تھی یا کوئی اور عضو تھا، تو وہ مردہ ان کا چچا بول پڑا، یہی ظالم تو میرے قاتل ہیں. جو شور مچاتے ہیں کہ ہمارے چچا کا قاتل کون، ہمارے چچا کو قتل کس نے، یہی تو ظالم ہے ہمارے، یہ تو ہمارے قاتل، انہی نے مجھے قتل کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ سارے شور مچانے والے صحیح، وہ شور مچانے والے دشمن اور ظالم ہوتے ہیں. اس لیے یوں اور یوں کرنا، اس میں اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی امت کو. ہرگز. آپ مسلم کھول کر دیکھ لیجئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من ضرب الحدود وشق الجیوب، جو مصیبت کے وقت، جو پریشانی کے وقت اپنا منہ پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑے کو پھاڑ ڈالے، فلیس منا، وہ ہماری ملت میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. اور جو یہ کام کرنے والے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں، ہماری ملت کے ساتھ ان کا دور کا کوئی واسطہ نہیں. یہ کسی کا مولوی کا اعلان نہیں، کسی ملا اور کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں. اللہ کے نبی نے خود فتویٰ لگایا. جو یہ کام انجام دیتے ہیں، جو اپنے منہ کو پیٹتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں، فلیس منا، ہماری ملت کے ساتھ، ہمارے اس امت کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں، ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فتویٰ لگایا اور یہ کہتے ہیں ہم اس سب سے بڑے اس اسلام کے وفادار ہیں، ہم ہی حضرت حسین کے وفادار ہیں، ہم ہی اس ملت کے وفادار ہیں. یہ وفاداری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کی مخالفت یہ وفاداری کی علامت ہے، یہ تو دشمنی کی علامت ہے، یہ تو بغاوت کی علامت ہے. یہ کہتے نہیں حضرت حسین شہید ہوئے تھے نا، اللہ کے نبی کے جگر گوشہ شہید ہو گئے، اسے حق تو بنتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر حق ہوتا، اگر اس چیز کی اجازت ہوتی، تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن جس دن اس دنیا سے حضرت رسول پاک علیہ السلام نے رحلت فرمائی. سب سے زیادہ اسی دن حق تھا پھر ماتم منانے کا، غم منانے کا. صحیح ہے کہ غلط؟ اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ، ابن حجر الہیثمی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حادثہ اس کائنات کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحلت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال. اس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں ہے اس کائنات کا. حضرت حسین کی شہادت بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے. عمر فاروق کا اس دنیا سے رخصت ہونا، ان کی شہادت، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کے لیے. مگر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے امت کے لیے اور جو سب سے بڑا نقصان ہے اس ملت کی، وہ اللہ کے نبی کا وصال. البتہ جب ہم نے صحابہ کو دیکھا، کیا صحابہ نے اس طرح کا کوئی عمل کیا؟ صحابہ نے ماتم منایا، اہل بیت موجود، حضرت علی مرتضیٰ موجود، ازواج مطہرات موجود، حضرت فاطمہ الزہرا موجود، ابوبکر صدیق موجود، عمر فاروق موجود، اللہ کے نبی کے دیوانہ صحابہ موجود. کسی صحابی سے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ کسی صحابی نے اپنا منہ پیٹا، اپنے گریبان چاک کیے، دکھائے کوئی. حضرت فاطمہ تو اتنی قریب تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کیا حضرت فاطمہ کی عمل ہے؟ اگر اسلام میں اس چیز کی اجازت ہوتی تو سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا یہ عمل کر کے دکھاتی کہ حضرت فاطمہ کو کیسا غم ہوا اور کس طرح اللہ کے نبی کا غم منایا جاتا. صحابہ دکھاتے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے طور و طریقے کے ذریعے. غم ہوا صحابہ کو، مگر ان کو معلوم تھا کہ نبی کی تعلیم کیا ہے. نبی کی تعلیم ہے غم کے وقت صبر کا دامن تھامنا، صبر کرنا، اپنے نفس کو ضبط کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. یہ نہیں کہ کوئی منہ پیٹے اور کوئی کپڑے پھاڑے. ورنہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ یہ عمل کر کے دکھاتی. یہ عمل کی حضرت فاطمہ نے نہیں کیا. ہاں یوں جب حضرت انس رضی اللہ عنہ واپس آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دفن کر کے، حضرت فاطمہ نے فرمایا انس آپ نے کس طرح گوارا کیا اپنے نبی کو زمین کے حوالے کرنا؟ اے انس آپ کے ہاتھوں نے کس طرح گوارا کیا اپنے نبی کے بدن اطہر کے اوپر مٹی ڈالنا؟ آپ کے ہاتھوں نے گوارا کیا انس. اور پھر عجیب شعر بیان فرمایا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرن لیالیا. اے امت مسلمہ کے انسانوں، فاطمہ کو ایسا غم ہوا اپنے بابا کی وفات سے، ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی، ایسا غم ٹوٹ پڑا. اگر یہ مصیبت اور یہ غم اور یہ حادثہ دنوں پر ٹوٹتا، دنوں پر نازل ہوتا تو دن اندھیرے میں تبدیل ہو جاتے.
تاریخی میں یہ دن تبدیل ہو. ایسا غم فاطمہ کو ہوا. یہ اپنے غم کی ترجمانی حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی ہے. مگر کیا حضرت فاطمہ نے یہ عمل کیا؟ کیا ثابت ہوا کہ اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں اگر ثبوت ملتا ہے تو صبر کا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان شہید ہو گیا. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر ذرا صبر کیجئے، صبر کیجئے، اللہ نے آپ کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے. اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو حسینی ہی نہیں ہو، کیوں آپ ماتم نہیں؟ ہم نے کہا ماتم ہم نہیں مناتے. زندوں کا ماتم قرآن میں کیا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. وہ تو زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ شہادت کی وجہ سے انسان، وہ تو ایک الگ چیز کی حیات ہے. البتہ اللہ نے فرمایا زندہ ہے. اور ہمارے اکابر فرماتے کہ زندوں کا ماتم نہیں منایا جاتا. اگر اجازت ہوتی تو صحابہ اللہ کے نبی کی وفات پر مناتے. اگر اجازت ہوتی تو پھر عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے شہادت کے اوپر منایا جاتا. جب ان برگزیدہ شخصیات کی وفات اور شہادت کے موقع پر صحابہ نے نہیں منایا تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس ماتم کا منانا اسلام کے اندر جائز نہیں. اور جو منائے گا اس ملت کے ساتھ اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہوگا. اور بعض حضرات وہ شربت وغیرہ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. ارے یہ تو کیا سنت حسینی ہے، یہ تو اس ملت کے ساتھ وفا ہے، یہ تو اہل بیت کے ساتھ وفا ہے. ہم کہتے ہیں وفا نہیں، یہ سب سے بڑا جفا ہے اہل بیت کے ساتھ، نبی کے ساتھ جفا. جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو تو وہاں ملتا ہے ان ایام کے اندر روزہ، اسی کا حکم ملتا ہے، اسی کا تذکرہ ملتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں وہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ شریف میں تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. مسلمان بھی اسی روزے کو رکھتے تھے، اسی یعنی جو آج کا دن ہے 10 عاشورہ، 10 ذی الحجہ، 10 محرم الحرام روزہ رکھتے تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تو پھر وہاں پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو اس آیت سیام کی وجہ سے پھر عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گئے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اب تو بس مستحب کے درجے میں رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو رکھے تو بہتر، جو نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. تو کس کا تذکرہ ملتا ہے؟ روزوں کا. اور مسلم ہی میں، بخاری میں بھی ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہاں یہود روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا. صحابہ سے فرمائے آج کا دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس قوم کو نجات ملی، اسی وجہ سے آج کا روزہ رکھتے ہیں اس شکرانے کے طور پر. اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. اگر اللہ نے مجھے آئندہ سال زندگی عطا فرمائی تو ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے، یہ قبلہ یومن او بعدہ، یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں اس کے ساتھ لگائیں گے، یا 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام اس دن ہم روزہ رکھیں گے. تو معلوم ہو ثبوت کس چیز کا ملتا ہے؟ روزوں کا ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اہتمام فرماتے تھے وہ اسی محرم کی 10 دنوں کا اہتمام فرماتے تھے. سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ انہی دنوں کے روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. اور فضیلت بھی بیان فرمائی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کتاب غنیہ اس میں حضرت نے روایت نقل فرمائی کہ جو ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھے گا 30 روزوں کا ثواب ملے گا. ایک روزے کے بدلے میں ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور آج کے دن کے روزے کا ثواب کتنا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مسلم شریف میں احتسب علی اللہ، فرمایا مجھے اپنے اللہ کے اوپر یہ امید ہے جو آج کے دن کا روزہ رکھے مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بنے گا. اللہ اس کی وجہ سے پورے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. یہ اللہ کے نبی نے فضیلت کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ میری امت تیار ہو روزہ رکھنے کے لیے. ایم خاطر قسم تیار، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو. تو پھر پانی بانٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کوئی روزہ ہے جس روزے میں پانی پینے کی اجازت ہو؟ میرے ایک دوست تھے، پچھلی مرتبہ ہم ایک جگہ ملاقات ہو گئی، کہا میرا ایک دوست تھا
سنی ہے؟ کہا جب ان سے ملاقات ہوگی میں نے اس کو دیکھا وہ پانی بانٹ رہا تھا، شربت. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں حضرت حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا. میں نے کہا بیو کو حضرت حسین کو تو پیاسا، آپ تو شربت پلاتے ہو ان کو. وہاں تو پانی کی حاجت تھی، آپ تو شربت پلاتے ہو، جوس پلاتے ہو. اور کہتے ہیں ہم غم مناتے ہیں. بہت سارے اساروں نے مجھ سے کہا، اس فون پر رابطہ کیا، کہا مولوی صاحب ہم تو غم مناتے ہیں. میں نے کہا بدنصیب ہو، غم کھانے کے ذریعے منایا جاتا ہے، شربت پلانے کے ذریعے منایا جاتا ہے. غم میں تو فاقہ ہوتا ہے، جب کسی کا یہاں انتقال ہوتا ہے تو وہ گھر والے بیچارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ پکاتے ہیں گھر میں. اسی وجہ سے تو حکم ہے ان کو کھلاؤ ذرا بیچاروں کو. یہ کہاں پکائیں گے؟ یہ کہتے ہیں ہم جوس پلائیں گے، ہم شربت پلائیں گے اور ہم میوے بانٹیں گے. عجیب حال ہے. اور اس کا کیا نام رکھا؟ شربت پینے کا نام رکھا غم منانا، سوگ منانا. عجیب حال ہے. بہرحال ایک تو یہ چند گزارشات تھی میری طرف سے. اب ہے اصل مسئلہ کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں دو عظیم شخصیات شہید ہو گئی. اس سے پہلا جو مہینہ تھا ذی الحجہ، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. البتہ عجیب حالت ہے، آپ کے یہاں تو مجھے عطا پتہ نہیں، البتہ ہمارے یہاں کشمیر میں جب تذکرہ کریں گے سنی بھی تو خالی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، نہ حضرت عثمان غنی یاد، نہ حضرت عمر فاروق یاد، اور نہ باقی شہداء یاد. اتنے صحابہ شہید ہو گئے، کسی کا تذکرہ نہیں، کسی کی شہادت یاد نہیں. اگر یاد رہی تو خالی حضرت حسین کی شہادت. یہ کیا ہے؟ یہ شیعت ہے، یا اسی کا اثر ہے سنیت کے اندر. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہمارا حق ہے، البتہ اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا بیان کرنا، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا، ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کا بیان کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہمارے اوپر حق ہے. حضرت حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ، تمام صحابہ کا تذکرہ کرنا، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا، ان کی بلندیوں کا تذکرہ کرنا، یہ امت کے ذمہ حق ہے. حق، یہ تو حق ہے. مساجد والے، مدارس والے، مکاتب والے اور علاقوں کے ذمہ دار حضرات وہ علماء کو بلائے اور ان کو کہے کہ اس عنوان پر آپ بات کرو، صحابہ کی عظمت کے اوپر، عمر فاروق کی عظمت کے اوپر، ابوبکر صدیق کی خلافت کے اوپر. آج تو بہت سارے حملے ہو رہے ہیں نوجوانوں کو اور وہ اسی تباہی کے شکار ہو رہے ہیں. بعض حضرت ابوبکر صدیق کو ظالم سمجھتے ہیں. کیوں؟ ارے اصل حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہی تو اصلی خلیفہ تھے. ہم نے کہاں لکھا ہے؟ یہ سب سے پہلے جو بکواس کے رجال کشی میں لکھا ہے، سب سے پہلے بکواس کرنے والا عبداللہ بن سبا ہے. 35 ہجری میں سب سے پہلے اسی نے بکواس شروع کی. اس سے پہلے کوئی ماء کلال نہیں دکھا سکتا کہ کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابوبکر صدیق کے پیچھے 2 سال نماز ادا کی، عمر فاروق کے پیچھے 12 سال نماز ادا کی، اور حضرت عثمان غنی کے پیچھے 8 سال نماز ادا کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحتاً اشارہ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. جب بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑھ گئی اب مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے، صحابہ سے فرمائے مولا ابوبکر، صحابہ ابوبکر کے پاس جاؤ، فلیصلی بالناس، ان سے کہیے کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے. عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو ابوبکر تو بہت رقیق القلب انسان ہیں، وہ آپ کے مصلی کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی تو رکیت طریقت تاری ہوگی، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یا اللہ کے نبی کسی دوسرے صحابی کو فرمائیے، کسی دوسرے صحابی سے کہیے. حضرت نے فرمایا عائشہ خاموش رہو، اے لوگوں صحابہ جاؤ ابوبکر صدیق کے پاس، فلیصلی بالناس، وہی میرا مصلی سنبھالے گا، اسی کو حق ہے میری بات میرا مصلی سنبھالنے کا. اور آپ مجھے بتائیے جو انبیاء اور خصوصاً رسول پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، کیا مقصد تھا؟ دنیا کی حکومت کرنا، یہی مقصد ہے انبیاء کا. انبیاء کا جو مقصد اصلی ہے، منصب اصلی ہے، وہ ہے عبادت کو فروغ دینا، اللہ کی بندگی کرانا، اللہ کی توحید کا پرچار کرانا. یہ یوں سمجھو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کا سکھانا، بندگی کا. اور بندگی میں سب سے اعلیٰ جو بندگی ہے وہ نماز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو منصب اصلی ہے وہ عبادت. دنیا کے اندر کس کا رواج ہے؟ عبادت کا.
پاکیزگی کا، یعنی دین، اللہ کے نبی کا منصب دین ہے، دین. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے. یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد تھے، دنیا کی حکومت کرنا، دنیا کو سنبھالنا اور ملک کا وغیرہ نگرانی کرنا. یہ اللہ کے نبی کا منصب اصلی نہیں ہے، یہ تو اسی منصب کے تابع ہے. یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منصب اصلی کا نائب کس کو بناتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم شان مقصد کے لیے ابوبکر کو نائب بنایا، تو جو منصب اس منصب کے تابع ہے، جو چیز جو دنیا کی حکومت اور دنیا کی حکمرانی اس منصب کے تابع ہے، تو بدرجہ اولا حضرت ابوبکر صدیق اس کے حقدار تھے. سمجھ آئی؟ سمجھ آؤ نوجوان؟ سب اردو سمجھنے والے ہیں، کشمیری بھی سمجھتے ہیں؟ کشمیری بھی سمجھتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ورنہ میں تو کشمیری میں شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ منصب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے حوالے کی؟ اور حضرت علی رضی خاموشی کے ساتھ 2 سال ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کی. یعنی امام اپنے دین کو کس کا بنایا؟ ابوبکر صدیق کو. آپ مجھے بتائیے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے دین کا پیشوا مانا، اپنے دین کا امام اس کو بنایا، تو دنیا کا امام تو بدرجہ اولا مانا ہوگا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ حضرت عمر فاروق کی قیادت میں اور ان کی امامت میں 12 سال نماز ادا فرمائی. ایک خاموش اعلان تھا، اے دنیا کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، نبی کے دشمنوں، میں نے اپنے دین کا امام ابوبکر صدیق کو تسلیم کیا. دنیا کا تو بدرجہ اولا تسلیم ہے. حضرت عمر فاروق کو 12 سال اپنا امام سمجھا، تو دنیا کا تو بدرجہ اولا وہ میرا امام ہے. وہ کہتے نہیں، مجبوری تھی. ہم کہتے ہیں جس علی کو ہم نے مانا ہے وہ شیر خدا تھا، وہ بہادر تھا، وہ حق گو تھا، وہ حق کو چھپانے والا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا، کیا انہوں نے حق کو چھپایا؟ شہادت کی وجہ کیا بنی؟ بس اسی حق کا پرچار. اور باطل کو تسلیم کرنے کے لیے برداشت نہیں ہوئے. حضرت بس 4 یا 5 صحابہ کا نام ملتا ہے جنہوں نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اور یزید کے ساتھ بیعت نہ کی. جب حضرت علی کا بیٹا اس قدر بہادر، اس قدر مضبوط اور اس قدر حق دو، تو ان کے باپ کی بہادری کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ارے مجبوری تھی. ہم کہتے ہیں بدنصیب ہو، ان کے بیٹے کی طرف تو دیکھو، حضرت حسین بن علی کی طرف تو دیکھو. ایک طرف تمام دنیا اور ایک طرف تنے تنا کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو ان کے باپ کو تو بدرجہ اولا یہ شجاعت حاصل ہے، یہ بہادری حاصل ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے امام یہ نماز ادا فرمائی، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ میں ابوبکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں. یہ کوئی ناحق خلافت نہیں ہے، عمر فاروق کی ناحق خلافت نہیں ہے، عثمان غنی کوئی ناحق خلیفہ نہیں ہے، یہی خلافت کے حقدار ہے. اسی وجہ سے میں ان کو اپنے دین کا بھی امام تسلیم کرتا ہوں، دنیا کا بھی امام تسلیم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجبوری. ہم کہتے ہیں بدنصیب ہو، جس علی کو آپ نے مانا ہم اس علی کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا علی بہادر تھا. آپ تو کسی بزدل علی کے ماننے والے ہو. صحیح شکل غلط. ہم نے کون سے علی کو تسلیم کیا؟ جو حق گو تھا، جو بہادر تھا، جو باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا. ان کے بقول تو حضرت علی کی حرمت بھی محفوظ نہیں، ان کا دامن بھی داغدار کرتے ہیں بدنصیب. کیونکہ ان کی وجہ سے تو پھر دیکھیے کتنے صحابہ بچتے ہیں، کتنے صحابہ کی حرمت بچتی ہے. ارے یہ تو وہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا. بہرحال میں نے عرض کیا سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت اسی مہینے میں ہو گئی. عمر کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا نوجوانوں حق ہے، حق. کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس وجہ سے یہ نہیں کرتے، چڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب تھے جن سے شیطان باغتا تھا. اسلام کو سب سے زیادہ جو نفع ہوا وہ حضرت عمر فاروق کی وجہ سے ہوا. چند منٹ کے لیے میں حضرت عمر فاروق کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کے بعد حضرت حسین کا، کیونکہ ان کا بھی حق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتداء مسلمان ہو گئے، ابتداء میں ہی.
واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، ابو جہل نے میٹنگ بلائی دارالندوا میں اور اپنے اسی صاحب کو تیار کیا. ان کا رشتہ تھا ابو جہل کے ساتھ، ماموں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. تو اسی کو ابھارا، ان کے کان بھرے تو حضرت عمر فاروق چل پڑے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے. تلوار وہیں سے نیام سے باہر نکالی تو ایک جگہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابو بصیر نے فرمایا عمر آپ کہاں جا رہے ہو؟ ارے یہ شور جو صاحب نے اٹھایا بس اسی کا کام تمام کروں گا. اچھا. ابو بصیر فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ اس بہادر کے سامنا میں نہیں کر سکتا. بہادر پہلوان عرب کا، عرب تک کم از کم اس کا راستہ تو میں ٹال سکتا ہوں. کہا عمر جو کام آپ کرنے جا رہے ہو نا وہ تو وہ محنت اور اس نبی کی دعوت تو آپ کے در تک پہنچ گئی. آپ کا بہنوئی اور آپ کی بہن تو اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. عمر کو مزید غصہ آیا، اپنے گھر تشریف لے گئے تو وہاں ایک صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو قرآن پڑھاتے تھے. تو حضرت عمر نے اس کی بن بنا سنی، آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ نے دروازہ کھولا، فاطمہ بنت خطاب جب دروازہ کھولا کہا فاطمہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے ہاں کی کہ ہاں عمر ہم مسلمان ہو گئے. تو پھر پٹائی شروع کی، اپنے بہنوئی کی بھی پٹائی، بہن کی بھی پٹائی، بہت مارا. جب حضرت فاطمہ کو خون آیا اس نے سمجھا کہ یہ کوئی شاید فراڈ کرے گا حضرت عمر، یعنی شاید میرے شوہر کو قتل کر ڈالے گا. حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی. کہا عمر سن لے پہلی میری بات، جس باپ کے آپ بیٹے ہو اسی باپ کی بیٹی فاطمہ بھی ہے. جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ فاطمہ نے بھی پیا. اور جو گرم جوش خون آپ کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے وہی گرم جوش خون فاطمہ کے بدن میں بھی دوڑتا ہے. عمر جو کر لے البتہ یاد رکھ فاطمہ دین کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اپنے نبی کے دامن کو چھوڑنے والی. کیا کرنا ہے عمر؟ میری زندگی چھین سکتا ہے مگر میرے ایمان نہیں چھین سکتا. میرے دل کے اندر نبی کی عظمت، قرآن کی عظمت اور اس اسلام کی عظمت آپ نہیں نکال سکتے. جب ایسے ہمت افزا کلام حضرت عمر نے سنا، ایسے مبارک کلمات اور یہ بہادرانہ کلمات، تو حضرت عمر فاروق کی ہمت ٹوٹ گئی. فاطمہ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا عمر انت نجس، آپ پہلے ناپاک ہو، ذرا غسل کر کے آ جاؤ پھر دکھائیں گے. گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے. جب غسل کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے اس نوشتے کو حوالہ کیا. ایک روایت کے مطابق سورۃ طٰہٰ تھا، پڑھا حضرت عمر نے. اس میں کیا تھا؟ توحید، رسالت، آخرت. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اے میرے نبی میں نے آپ کے اوپر قرآن کو مشقت کے واسطے نازل نہیں فرمایا. الا تذکرۃ، یہ تو نصیحت ہے مگر کس شخص کے لیے؟ لمن یخشیٰ، جو ڈرے اللہ سے، آخرت سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، جس کے اندر خوف خدا، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے. عمر رضی اللہ پڑھتے چلے گئے. جب یہاں پہنچے لا الہ الا انت فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یہ حوالہ کیا، لے لو فاطمہ مجھے اسی نبی کے پاس لے جاؤ، میں اسلام قبول کروں گا. نکلے وہاں سے حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے. اے عمر مبارک و مبارک، اللہ کے نبی نے رات ہی کو دعا فرمائی کعبے کا غلاف تھام کر، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر. ترمذی میں ہے اے اللہ میرے اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے اسلام کے ذریعے، عمر کے اسلام کے ذریعے میرے اسلام کو شوقت اور شان عطا فرما. اے عمر آپ کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی. کس کے لیے مانگا؟ عمر کے لیے اللہ سے مانگا. اللہ کے نبی نے عمر کو مانگا، عمر کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. اللہ کے نبی نے رویا عمر فاروق کے لیے. میں کہتا ہوں تمام صحابہ جو تھے مرید رسول تھے اور حضرت عمر فاروق مراد رسول تھے. مرید کا معنی عربی والوں کو معلوم ہے، ارادہ کرنے والا. جو یہیں سے آ گئے. ابوبکر صدیق بھی مرید رسول، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. حضرت علی بھی مرید رسول، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. حضرت زید بھی مرید رسول، عثمان غنی بھی مرید رسول، سارے صحابہ مرید رسول. اگر ہے کوئی صحابہ میں مراد رسول تو وہ تنہا عمر فاروق. اس عمر کو اللہ کے نبی نے تلاش کیا، اللہ سے مانگا، اپنی جولی پھیلائی، میرے مولا آپ کا نبی آپ سے عمر کو مانگتا ہے، عمر کے دین اور اسلام کو مانگتا ہے. اسلام کہتے ہیں یہ مراد رسول ہیں اور یہ بدنصیب اسی پر بوق مارتے ہیں، عمر فاروق کی عظمتوں کو پامال کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا شخص ہے، اللہ کے نبی نے مانگا. کوئی خصوصیت تو ہوگی
کوئی ایسی چیز سے ہوگی عمر فاروق کے اندر کہ اللہ کے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا عمر کو دیجئے، میری جولی کے اندر عمر کو ڈال دیجئے۔ حضرت خبیب آئے، اے اللہ کے اے عمر فاروق، اللہ نے آپ کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس کعبے کے اندر دو نبیوں نے دعا فرمائی، ایک ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے اس کعبے کی تعمیر فرمائی، اس شہر مکہ کو بسایا، اب کوئی حاجی اور رہبر اور رہنما ان کو عطا فرما، کوئی عظیم الشان نبی اس مکہ کے اندر مبعوث فرما۔ 5000 سال کے بعد اللہ کے نبی اس مکہ کے اندر تشریف لے آئے۔ کتنے سال کے بعد؟ 5000 سال کے بعد۔ اور دعا کس نے مانگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ عظیم الشان نبی ان کو عطا فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کا دین، آپ کی آیات، آپ کے قرآن اور آپ کے احکام کو یہاں ان لوگوں کو سمجھائے، یہ آپ کے وفادار ہی رہے، کہیں یہ بھٹک نہ جائے، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، اے اللہ ان کے لیے کوئی انتظام فرما۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے لیے دعائیں مانگی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، نبوت مل گئی، صحابہ سے فرمایا صحابہ آپ کو معلوم ہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے میرے لیے دعائیں مانگی، اور دوسری دعا اللہ کے نبی نے مانگی، کس کے خاطر؟ عمر فاروق کے خاطر۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو محققین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا یوں، ابراہیم 5000 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ کے نبی تو حبیب تھے اپنے رب کے، میرے حبیب 5000 سال نہیں، 500 سال بھی نہیں، 5 مہینے بھی نہیں، 5 دن بھی نہیں، جمعرات کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے عمر کو مانگا، جمعہ کی صبح کو عمر فاروق کو اسلام نصیب ہو گیا، صبح اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ گئے عمر فاروق دار ارقم میں، وہی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے ملاقات فرماتے تھے، کیونکہ موقع نہیں تھا، دشمنی کی بہت انتہا تھی، صحابہ تو بہت مظلوم تھے، 39 صحابہ اس وقت موجود تھے، اتنے ہی آدمی مسلمان ہو چکے تھے، اتنے ہی صحابہ۔ پھر وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے یوں ہلایا ان کا دامن، اور ایک روایت کے مطابق یہاں یوں زور سے ان کے کپڑے کو کھینچا، فرمایا عمر کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا آپ میرے دین کو سمجھے؟ عرض کیا اللہ کے نبی اب عمر بغیر سمجھے نہیں آیا، سمجھ کر عمر آ گیا، میں کلمہ پڑھنے کے واسطے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ اب غور سے سنیے گا میں کیا عرض کروں۔ جب کلمہ پڑھا تو حدیث میں ہے اتنے خوش ہو گئے رسول پاک علیہ السلام، اتنے خوش ہو گئے، جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، پھر کیا لگاتا ہے؟ نعرے لگاتا ہے۔ اور حدیث میں فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے، شہر اقدس کھل کھلایا، خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے نعرہ تکبیر کو بلند فرمایا، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اتنے خوش کہ اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ، تو صحابہ نے بھی نعرہ لگایا، اتنے زور سے نعرہ لگایا، روایت میں آتا ہے کہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ خوشی کی علامت۔ کس بات کے اوپر؟ کہ عمر مسلمان بن گئے، عمر کو اسلام نصیب ہو گیا، خوش ہو گئے رسول پاک علیہ السلام۔ آئے جبرائیل، ابن ماجہ میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، صرف فرش والے خوش نہیں ہوئے، صرف آپ ہی جشن نہیں مناتے ہو، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج تو آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ عمر کو اسلام نصیب ہوا، عمر کو دین نصیب ہوا۔ اتنے خوش ہو گئے رسول پاک علیہ السلام۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، میں عرض کرتا ہوں کہ بے ایمان ہوگا جو عمر فاروق کے اسلام سے خوش نہ ہو، جو ان کی عظمتوں کا قائل نہ ہو۔ بے ایمان کیونکہ ہم اسی چیز سے خوش ہیں جس چیز سے ہمارے نبی خوش ہیں۔ ہم عمر سے اس وجہ سے خوش ہیں، عمر کی عظمتوں کے قائل اس وجہ سے ہے کہ عمر کے اسلام کی وجہ سے ہمارے نبی کو خوشی ہوئی۔ ہم کیوں خوش نہ ہو؟ ہم عمر پر فخر نہ کیوں کریں؟
کہ جب اللہ کے نبی خوشیاں مناتے ہیں صحابہ خوش ہو گئے. نماز کا وقت یہ مانگا کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر کو, نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے صفے لگاؤ, صحابہ نماز ادا کریں گے. عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں, اندر گھر میں کیوں نماز پڑھیں گے؟ اللہ کا کعبہ تو عبادت ہی کے لیے بنایا گیا, وہ تو عبادت ہی کے واسطے. عمر ابھی ایسے حالات نہیں ہیں, ابھی ہمارے صحابہ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ابھی فی الحال نہیں. عمر پہلے ہمیں مضبوط ہونے دو, پہلے اور جڑنے دو, پھر جب کثرت ہوگی مسلمانوں کی پھر جائیں گے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. اے اللہ کے نبی, عمر مسلمان ہو جائے اور مسلمان اندر نماز پڑھے گھر کے اندر, یہ عمر کی غیرت کے لیے لائق نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھیں گے کعبہ کے اندر. تو اب 40 مسلمان عمر فاروق, اس طرف 20 مسلمان ایک لائن میں, دوسری لائن میں 20 مسلمان, یہاں حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے آگے, یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں اپنے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. کتنے خوش ہوئے ہوں گے رسول پاک علیہ السلام. آج پہلی مرتبہ جو صحابہ آج تک اسلام کا اظہار نہ کر سکے, آج وہی صحابہ ایک جماعت کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو عمر فاروق نے یوں اپنی تلوار پر یوں لہرایا. ابو جہل بیٹھے تھے, عتبہ اور وغیرہ ولید بیٹھے تھے. اے ابو جہل, عتبہ اور شیبہ, میں نے سنا آپ مسلمانوں کو اس کعبے کے اندر نماز پڑھنے سے روکتے ہو. قرآن میں ہے نا الذی ینہا عبدا, اللہ کے نبی کو بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے, تو صحابہ کہاں پڑھتے تھے وہاں نماز؟ میں نے سنا آپ ان کو روکتے ہو. عمر خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان بن گیا. جس کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو, اپنے اولاد یتیم کرنے ہو, روک لے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے. سب سے پہلے عمر فاروق کے اسلام کے بعد مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ کعبے کے اندر نماز پڑھی. اسی وجہ سے علامہ سیوطی نے بہت سارے اولویت عمر فاروق کے متعلق جمع فرمائی. حضرت علامہ سیوطی فرماتے سب سے پہلے انسان, سب سے پہلے صحابی جنہوں نے کعبہ کو عبادت کے واسطے فتح کیا فہو عمر, وہ عمر کی ذات ہے. سب سے پہلے فتح کرنے والا کعبہ کو عبادت کے واسطے عمر کی ذات ہے, عمر کی شخصیت ہے. اسی واسطے تو اللہ کے نبی نے مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر, یا اللہ میں عمر کا اسلام آپ سے مانگتا ہوں, عمر کا دین مانگتا ہوں. یہی وجہ تو تھی. سب سے پہلے اس امت کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنے والا کون سے صحابی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. سب سے پہلے اسی نے بیت المقدس کو فتح کیا. تو ہم وقت کے اپنے فضائل ہیں, بس 2-4 میں جلدی سے عرض کر دو. بخاری میں روایت ہے, مسلم میں بھی ہے یہ روایت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اُرِزَ عَلَيَّ النَّاسِ, میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے. کچھ کی قمیض تو یہاں تک تھی السدی, سینے تک, کچھ کی ناف تک, کچھ کی گھٹنے تک. وَأُرِزَ عَلَيَّ عمر, جو میرا عمر لایا گیا, جب میرا عمر پیش کیا گیا, اس کی قمیض تو زمین پر گھس رہی تھی, گھسٹ کر آ رہے تھے عمر. صاحب نے عرض کیا فما اولت یا رسول اللہ, حضرت اس کی ذرا تعبیر بتا دیجئے. خواب تو ہم نے سن لیا, مگر اب خواب کی تعبیر بتا دیجئے, ذرا خواب کی تعبیر بتا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سب سے زیادہ کامل اور مکمل میری امت کے اندر عمر کا دین ہے. سب سے زیادہ کامل اور مکمل دین کے اندر عمر ہے, عمر. یہ اس کی تعبیر ہے. اور دوسری روایت بخاری کے اندر ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا صحابہ, میں باغ کی سینچائی کر رہا تھا, انہیں ڈول کے ذریعے باغ کو پانی دے رہا تھا. پھر مجھے تھکاوٹ آئی, ابو بکر صدیق نے ڈول کو لیا, اس نے پانی بھرنا شروع کیا. ابو بکر صدیق تھک گئے, پھر عمر تشریف لے آئے, پھر عمر آئے, میرے عمر آئے, انہوں نے اس ڈول کو پکڑا اور سارے باغ کو پانی سے سیراب کر دیا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے, اس خواب کی؟ کا سب سے زیادہ جو اسلام پھیلے گا عمر کے دور میں پھیلے گا. سب سے زیادہ جو اسلام کو نفع ملے گا عمر کی ذات سے ملے گا. اور دیکھیں سب سے زیادہ جو فتوحات ہوئی کون سے دور میں ہوئی؟ عمر فاروق کی خلافت کا دور تو پڑھنے کے لائق ہے, وہ تو واقعی قابل تقلید ہے امت مسلمہ کے لیے. جب یہ ہندوستان آزاد ہوا, میرے پاس اخبار کا ٹکڑا موجود ہے, تو گاندھی نے اپنے ان ساتھیوں کو بلایا, کہا ہندوستان تو فتح ہوا, اب عمر چاہیے تھا حکمرانی کے لیے. کاش عمر ہوتے, وہی اس ہندوستان کو سنبھالتے, وہی اس کی حکمرانی کرتے. تو غصے ہو گئے کہ مجبور کر دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, ایسی حکومت سنبھالی, ایسے کارنامے انجام دیے عمر فاروق نے. مگر یہ تو ان کی عظمتیں ہیں. ایک روایت میں مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو پکڑا ایک ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے, اور عمر فاروق کو بائیں سائڈ پکڑا,
اور پھر مسجد نبی میں دونوں کو لے آئے. صحابہ سے فرمایا اے صحابہ آپ کے نبی کے دو وزیر ہیں آسمانوں کے اندر, ایک جبرائیل اور ایک میکائیل, اسی طرح آپ کے نبی کے زمین کے اندر اس دنیا کے اندر بھی دو وزیر ہیں, ایک ہے ابوبکر صدیق, ایک ہے عمر فاروق. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے وزیر اور مشیر ہیں. پھر کیا ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن جب ہم اپنی مقدس قبروں سے نکلیں گے تو اسی طرح اس دن بھی, قیامت کے دن بھی میرے بائیں جانب ابوبکر صدیق اور بائیں جانب عمر فاروق ہوگا. اور آج بھی اللہ کے نبی کا روزہ گواہی دے رہا ہے. یوں نہیں کہ خود ہی چلے گئے ابوبکر صدیق, خود ہی چلے گئے عمر فاروق. اور علامہ سیوطی علیہ رحمہ کو, علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب ابوبکر صدیق کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو صحابہ سے فرمایا جب میرا جنازہ ہو جائے اور پوری تیاری مکمل ہو جائے تو مجھے اللہ کے نبی کے روزے کے پاس کھڑا کرنا, میرے جنازے کو, اور پھر اللہ کے نبی سے میرا سلام عرض کرنا. اے اللہ کے نبی, یہ ابوبکر سلام عرض فرماتے ہیں, عرض کر رہے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں آپ کے پہلو میں آرام کرنے کی. حضرت کیا آپ ابوبکر کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے روزے کے پاس ہی آرام فرمائیں؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر اجازت ملی تو مجھے اپنے اللہ کے نبی ہی کے پاس دفن کرنا, اگر اجازت نہ ملی تو عام قبرستان کے اندر جو جنت البقیع ہے وہی مجھے دفن کرنا. تو جب ساری تیاری مکمل ہو گئی, علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا جنازہ وہاں کھڑا کیا گیا. پھر ایک صحابی نے یہی الفاظ دہرائے, اے اللہ کے نبی یہ ابوبکر صدیق کا جنازہ ہے, حضرت یہ اجازت چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو پھر آپ کے پہلو میں اس کو دفن کریں گے, اگر نہیں تو پھر وہاں لے جائیں گے. علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ روضے پاک کے اندر ایک آواز آ گئی, ادخلوا الحبیب الی الحبیب, اے صحابہ اس میرے محبوب کو میرے ہی پاس لٹاؤ, میرے اس دوست کو یہی لٹا دو. یہ کہاں جائے گا ابوبکر, یہ تو دنیا میں بھی میرا رفیق, یہ دو برزخ میں بھی میرا رفیق, یہ تو قیامت کے دن بھی میرے ساتھی ہوگا, یہی لٹاؤ اس کو. خود ہی نہیں چلے ابوبکر صدیق, کہتے نا بادری یوں ہی چلے گئے, یہ کوئی رفاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اجازت دی ابوبکر صدیق علیہ رضی اللہ عنہ کو. بہرحال حضرت عمر فاروق کے یہ فضائل ہیں, اور سب سے بڑی جو بات ہے عمر فاروق کی, علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے موافقت عمر کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ 28 جگہ قرآن پاک عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوا. یہ کوئی آسان بات نہیں, یعنی خالی عمر اللہ کے نبی کی نگاہوں میں نہیں جچے, اگر عمر نے اپنا مقام و مرتبہ بنایا, عرش کے اندر بھی بنایا, عرش میں بھی ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے, اللہ کے یہاں بھی حضرت عمر مسلم ہے. 28 جگہ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ نے 24 جگہوں کا تذکرہ کیا, اور امام بخاری علیہ رحمہ نے 3 واقعات نقل فرمائے بخاری میں. یہ بات تو امام بخاری بھی چھیڑتے ہیں, ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ برسی سیرت تھوڑی سی مکمل ہو اور نوجوانوں کے اندر چاہت ہو کہ ہم عمر کو پڑھیں, ہم صحابہ کو پڑھیں. جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا, وہ سب سے بڑے منافق تھے, تو ان کے بیٹے آئے, وہ پکے مسلمان تھے, آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تو چلے گئے, ان کا انتقال ہوا, حضرت اگر آپ تشریف لے آتے. تو حضرت نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, ان کو قبر میں اتارا گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو نکالو قبر سے. جب نکالا گیا, اللہ کے نبی نے اپنے گود میں ان کو رکھا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر داخل کیا, تاکہ ان کے بیٹے کی دل کیا ہو, مضبوط ہو, ان کا دل خوش ہو جائے. اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ عمل فرمائی. پھر اپنی قمیض مبارک کو نکالا, کا بطور کفن اس کو پہنا ہو. اللہ کے نبی نے, کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے احسان کیا تھا, آپ کو معلوم ہوگا سیرت پڑھنے والوں کو, بدر کے موقع پر انہوں نے احسان کیا تھا کہ حضرت عباس کی قمیض پھٹ گئی تھی, پھر اسی عبداللہ بن ابی کی قمیض لائی, کیونکہ حضرت عباس قداور تھے اور یہ بھی قداور تھے, لمبے آدمی تھے. بہرحال اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنی قمیض مبارک نکال کر کہا بطور کفن کے لگاؤ. پھر حضرت نے ارادہ کیا کہ ہم ان کا جنازہ پڑھ لیں گے, نماز جنازہ ہم ہی پڑھائیں گے. عمر فاروق کو پتہ چلی کہ حضرت جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کا حضرت عمر فاروق دوڑ کر آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں ہے. اجازت کس چیز کی عمر؟ حضرت نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. کہا کس نے اجازت دی؟ حضرت اللہ نے اجازت نہیں دی. عمر کہاں اجازت نہیں دی؟ مجھے تو کہا گیا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اے میرے محبوب اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ مجھے منع نہیں کیا گیا عمر، مجھے یہ کہا گیا ہے اس وجہ سے میں جنازہ ادا کروں گا، میں پڑھاؤں گا جنازہ، مجھے منع نہیں کیا گیا۔ یا رسول اللہ اجازت نہیں، یا رسول اللہ اجازت نہیں۔ اے عمر مجھے منع ہی نہیں کیا گیا، آپ مجھے کیوں روکتے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ عمر کہاں اجازت نہیں ہے؟ مجھے اللہ نے منع نہیں کیا۔ حضرت نے جو ہی نماز جنازہ شروع کرنی چاہی تو آ گئی جبرائیل، یا رسول اللہ ذرا رک لیجئے، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ہرگز اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، ہرگز ولا تصلی علی احد منهم، اجازت نہیں ہے نماز جنازہ پڑھانے کی، اور نہ اس منحوس قبر کے اوپر آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ کس کی رائے تھی؟ عمر رضی اللہ تو یہاں اعلان فرماتے، اللہ نے وہی حکم نازل فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی، تہمت کنہوں نے لگائی؟ منافقوں نے۔ آج بھی کچھ بدنصیب ہے، وہ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ پاک دامن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی جوڑ اسی جماعت کے ساتھ آپ کا بھی ہے، اسی جماعت کے ساتھ کوئی جوڑ ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ نور آپ پڑھ لیجئے، ایک رکوع عائشہ کی برات کے بارے میں نازل ہوا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر یہ آیتیں درج ہو جائیں گی، مجھے یوں گمان تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہی اطلاع دی جائے گی کہ اللہ کے نبی آپ کی یہ زوجہ محترمہ پاک دامن ہے، مگر اللہ نے میری جو قرآن برات نازل کی قرآن کے اندر نازل کی، اور قرآن کا ایک حصہ ہے، اور جو اس قرآن کے اس حصے کو نہ مانے، عائشہ کی برات کو تسلیم نہ کرے، وہ اس کائنات کے سب سے بڑا بے ایمان ہے، سب سے بڑا بے ایمان۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگی۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی کا دل مبارک کتنا زخمی ہوا ہوگا، یہ تو منصوبی نبوت کے منافی تھا، بہت پریشان ہو گئے اللہ کے نبی۔ اب کہاں جاتے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے؟ صحابہ کے پاس گئے، صحابہ کے پاس بہت سارے صحابہ سے رائے پوچھی تو صحابہ نے رائے بھی دی، مجھے وارث نہیں کرنی ہے۔ عمر فاروق کے پاس گئے، عمر آپ کو معلوم ہے عائشہ کے متعلق کون سی بات گردش کر رہی ہے، عائشہ کے متعلق کیا کیا باتیں چل رہی ہے باہر؟ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے عمر عائشہ کے متعلق؟ میرے حبیب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ نے جو عائشہ سے نکاح فرمایا خود فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا، عمر آپ کے نبی نے کوئی بھی کام اپنی منشا سے نہیں کیا، سارے اللہ کے حکم تھے۔ میں نے عائشہ سے نکاح کیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ نے حکم فرمایا کہ عائشہ سے نکاح کرو، میرے نبی جب یوں معاملہ ہے جب اللہ کے حکم کی وجہ سے، یعنی یوں کہ جب اللہ نے عائشہ آپ کے نکاح میں عطا فرمائی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پھر یہ بہت بڑا بہتان، بہت بڑا بہتان عائشہ صدیقہ کے متعلق، پھر وہ پاک دامن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی خاتون کو آپ کے نکاح میں نہیں دیں گے جو بدکار ہو، جو جسم فروش ہو۔ یہ اللہ کے نبی مطمئن رہیے، پھر عائشہ پاک دامن ہے کیونکہ اللہ کے علم میں خطا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی دل مبارک بالکل ہلکا ہو گیا، پہلے رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، بالکل عمر فاروق کے اس مشورے سے ہلکا ہو گئے، سارے غم دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ کے یہاں چلے گئے تو وہاں قرآن نازل ہوا، تو جب قرآن آپ پڑھ لیجئے سورہ نور، بعینہ وہی الفاظ جو عمر فاروق نے اپنے نبی سے ارشاد فرمائے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی بعینہ وہی الفاظ اللہ نے عرش سے نازل فرمائے۔ یعنی یوں کہہ دیجئے اے میرے نبی اللہ کا بھی وہی حکم ہے جو عمر فاروق نے آپ کو مشورہ دیا، الفاظ بھی وہی اور منشا بھی وہی۔ یہ عظمت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ طواف کر رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، جب طواف ختم کر چکے اللہ کے نبی سے فرمایا اے میرے محبوب جی چاہتا ہے کہ اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ہم ادا کریں۔ حضرت نے فرمایا عمر ہمیں حکم نہیں ہے اس چیز کا، ہم کیوں کس طرح ادا کر سکتے؟ اللہ کے نبی میرا دل چاہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا عمر اجازت نہیں ہے، نہ حکم ہے، ہمیں تو حکم نہیں، کس طرح خود ہی ہم ادا کریں؟ آئی جبرائیل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیب وہی کیجئے جو عمر نے کہا، وہی کیجئے، پڑھ لیجئے یہاں 2 رکعت نماز۔ یہ عمر فاروق کی عظمت ہے۔ ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ اللہ کے نبی کے حجرے میں رہا کرتی تھی، آتے تھے، کچھ منافق بھی، کچھ مسلمان بھی، کچھ بے ایمان بھی ملاقات کرتے تھے۔ عمر فاروق آئے اے اللہ کے نبی یہ آتے ہیں نا آپ کے پاس لوگ ملاقات کرنے کے لیے، کچھ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ منافق بد باطن والے، کچھ گمراہ قسم کے انسان، ان کی نگاہیں سب کی صاف نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی آپ اپنی ازواج سے کہی کہ وہ پردہ میں رہیں۔
اے عمر ان کو تو حکم نہیں ہے، جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم نہیں کہ میں ان کو کس طرح پابند کر سکتا ہوں اس چیز کو، عمر حکم نہیں ہے ابھی۔ اے اللہ کے نبی مجھے لگتا تھا اگر بہتر رہتا اگر آپ ان کو پردے ہی میں رکھتے، اگر ان کا کہ الگ سے انتظام ہوتا، یہ پردے میں رہتی، لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ بری نگاہوں والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جو چیز ان کے اوپر اللہ نے لازم نہیں کی میں خود کس طرح ان کے اوپر وہ چیز لازم کروں۔ بس اتنا حضرت عمر فاروق کا منشا ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ چیز اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ آیا جبرائیل علیہ السلام، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے اللہ کے نبی پہلے اپنی ازواج سے حکم فرمائیے، اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے، اس کے بعد تمام ایمان والیوں سے کہ وہ پردہ کرے پردہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، پھر اس کی کرامات، پھر اس کی شہادت۔ تو بہرحال مجھے کہا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، شاید وقت ہو چکا، اب میں جلدی سے آپ کو کچھ پیغام سنا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی صحابہ اس دنیا میں شہید ہو گئے، کیوں شہید ہو گئے؟ اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے خاطر۔ اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، من المؤمنین رجال صدقوا، جو وعدہ کیا تھا اپنے رب کے اوپر زندگی لٹانے کا، جوانی لٹانے کا، زندگی، مال، اپنی تمنا، اپنی آرزو فدا کرنے کا، اسی وعدے کو نبھانے کی وجہ سے حضرت حسین شہید ہو گئے۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے واسطے حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہو گئے۔ وجہ کیا؟ جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو نبھانا ہے، اور یہی تو ایمان والوں کی پہچان ہے۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ۔ حضرت حسین کی شہادت کا بیان کرنا بھی آسان اور سننا بھی آسان، مگر مقصد جس مشن کے خاطر حضرت حسین نے اپنی زندگی لٹا دی کہ ہم بھی اس مشن کے لیے اپنی زندگیاں لٹائیں، اپنی جوانیوں کو لٹائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم نماز پڑھنے کے واسطے تیار نہیں، اپنی جوانی دین کے راستے پر چلانے کے واسطے تیار نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم کیسے اس عظیم منصبے تک پہنچ سکتے ہیں؟ کم سے کم یہ پیغام ہم سب یہاں سے لے جائیں کہ جس مشن کے خاطر عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، صحابہ کرام اور حضرت حسین نے اپنی زندگی کو پیش کیا، کم از کم ہم بھی انشاءاللہ اس ملت کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وفا کریں گے۔ وفا کریں، جفا نہیں۔ جفا کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے وفا، اس لیے تو کہا گیا من المؤمنین، ایمان والوں میں بعض ہی ہے، یہ من تبعیضیہ ہے، بعض ہی ایمان والے ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ، جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ کیا وعدہ تھا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، یا اللہ اپنی جان، اپنی عزت، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا گھرانہ سارا آپ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اور دیکھ لیجئے ایک ایک موڑ کے اوپر ہم اگر ثبوت پیش کرتے ہیں تو بے وفائی کا، اللہ سے جفا کا ثبوت، وفا کا ثبوت نہیں ہوتا ہم سے پیش، یا ہوتا ہے کسی سے؟ یہ بس جفا کا ثبوت، ہماری جوانیاں، ہماری زندگیاں، ہمارے طور و طریق، ہمارا لباس، ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں، اس چیز کا ثبوت ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے، اس ملت سے، صحابہ سے، حضرت حسین سے جفا کرنے والے ہیں، وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ اسے شہادت حسین کا پیغام یہی ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ سے اور اس ملت سے وفا کریں، ہم بھی اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے خاطر لٹائیں۔ ہم تو جذبہ، ہمارے جو جوانی کے تقاضے، ہم تو ان سے پریشان ہیں۔ مولانا نماز قابو میں نہیں آ سکتی، وہ لڑکی میری زندگی سے نہیں جاتی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں بدنگاہی نہیں چھوڑ سکتا، وہ گندے گندے مناظر وہ مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس کی زندگی اور جوانی کا سب سے اہم حصہ کس دل اور جان میں گزرے؟ لڑکی کی دل میں، لڑکی کی جان میں، اسی مشن کے اوپر ہماری زندگی ختم۔ بس وہ لڑکی حسین و جمیل ہے، بقول حضرت حکیم صاحب علیہ رحمہ، اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرنا۔ ارے مولانا جب تک وہ میں چین و قرار نہیں آتا، آرام نہیں ملتا۔ ارے خدا کے بندے، ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفا کے دعوے دار ہیں، ہم اپنے نبی سے وفا کرنے والے۔ البتہ جب ہم اپنی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے وفا نہیں کی اس ملت کے ساتھ۔
اس نوجوانوں کے لیے کیا پیغام شہادت میں کہ ہم اپنے نبی سے وفا کریں، اس ملت کے ساتھ وفا کریں، جفا کرنے والے نہ بن جائے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا شمار ہو وہ وفا کرنے والوں کے ساتھ ہو، وہاں تو ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں جفا کرنے والوں الگ ہو جاؤ۔ آج وفا کرنے والے الگ صف میں کھڑے ہو جائے اور جفا کرنے والے وفادار اس لائن میں اور بے وفا اس لائن میں، دیندار اس لائن میں اور بے دین اس لائن میں، مجھ پر اپنی زندگی لٹانے والے اس لائن میں، اور لڑکی اور دنیا کے اوپر اس زندگی کو مٹانے والے یہاں ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے وہاں کا سوچنا ہے، ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رہیں۔ مسئلہ تو وہاں کا ہے، یہاں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو بس چل جائے گی زندگی، سیٹن کھوایا نانو کباب کھوا، کون سا بھی ہم کس طرح زندگی گزارے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو بس سب کو چل بستا ہے، سب کو جانا ہے دنیا سے، یہی تجھ کو دنیا رہو سب سے اعلیٰ ہو، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ حسن ظاہر، لڑکیوں کا حسن، اس دنیا کی رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، جو بانداز بہار آئی ہے۔ ہاں حقیقت میں دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا والوں میرے بندو، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں کے عہدیدار، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی جوانی، یہاں کا منصب، سب دھوکہ دینے والا۔ آپ موت سے ہر بلندی کو کیا کیجئے؟ ملٹیپلائی کیجئے، ضرب دیجئے، نتیجہ زیرو۔ آپ بادشاہت کو کس کے ساتھ ضرب دیجئے؟ موت کے ساتھ۔ بادشاہ صاحب کی بادشاہت باقی نہیں، کسی وزیر صاحب کی وزارت باقی نہیں، کسی مالدار کی مالداری باقی نہیں، کسی نوجوان کی جوانی باقی نہیں۔ اسے سوچنا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم کیوں آئے اس دنیا میں۔ اسے خاص میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری جوانیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر لٹانا، اللہ کی وفاداری کرنا۔ دیکھیے صحابہ کے دور کے اندر جو جوان تھے، بس اسی بات کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کے دور کے اندر مسلم شریف میں روایت حضرت حمزہ فرماتے ہیں جب غزوہ احد کے اندر صف لگ گئی، اگلی صف میں مجھے جگہ ملی، میں نے دیکھا کہ میں دیکھ لوں ذرا میری بائیں جانب اور دائیں جانب کون ہے، کوئی پہلوان ہونا چاہیے کیونکہ اگر کمزور پڑ گیا تو ذرا یہ ساتھ دے۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں نے یوں ذرا دیکھا بائیں طرف تو وہاں ایک چھوٹا سا نوجوان تھا، میں نے کہا ہو پہلوان ہونا چاہیے تھا، بہادر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے گردن موڑی، یہاں بھی ایک چھوٹا سا نوجوان تھا، میں نے کہا ہاں نہ یہاں نہ کوئی بہادر ہونا چاہیے ایک طرف، یہ کیا ہو گیا؟ میں انہی خیالوں میں تھا۔ وہ دونوں برادر مخاطب ہو گئے، معاذ اور معوذ۔ اے چچا ذرا ہمیں ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے، اے بیٹو ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو بہت بڑا سردار ہے دشمنوں کا، کفار کا، ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے، نوجوان غور سے سنیں، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کو ستاتے ہیں۔ ہم دونوں نے ارادہ کیا ہے یا اس میدان سے ابو جہل جائے گا یا ہم جائیں گے، یہ ہم نے ارادہ کیا۔ حضرت حمزہ میں نے کہا چچا وہ بہادر ہے، چچا ہم نے آپ سے تقریر کرنے کے لیے نہیں کہا، ہم نے آپ کو کہا کہ آپ ہمیں دکھاؤ، اطلاع دو کہاں ہے ابو جہل۔ بیٹا وہ جو دیکھ رہے ہو نا وہ صف جو لگا رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ حضرت حمزہ فرماتے بس اتنا کہنا تھا، دونوں نے اپنی سواریوں کو دوڑایا اور اس صف میں گھس گئے اور دو چار اس کو ضربے لگائی تلوار کی اور اس کو ختم کر کے واپس آ گئے۔ حضرت حمزہ فرماتے میں حیران رہ گیا، جو بڑے بڑے بہادر جو کام انجام نہ دے سکے، دو چھوٹے نوجوانوں نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ وفا تھا کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ہم تو جفائے کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے خلاف، ان کی منشا کے خلاف، ان کی تعلیم کے خلاف، ان کے دین کے اور شریعت کے خلاف زندگی کو بغاوت کا ہم نے سلسلہ شروع کیا اپنے اللہ کے نبی سے، بغاوت کا سلسلہ۔ نماز نہ پڑھنے والا جوان وہ وفا کرتا ہے جفا، وہ باغی ہے یا آپ بتائیے مجھے ذرا، لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا، داڑھی کٹانے والا، اور وہ والد صاحب ہی سن لے جس کے اولاد دین سے خالی، جن کی بیٹی عفت سے خالی، پردے سے خالی، یہ اس ملت اور اپنے نبی سے جفا، وفا نہیں جفا ہے، دشمنی ہے۔ ہاں بالکل عرض کر دیتا ہوں میں سب کو، جفا ہے جفا۔ وفا کا معنی ہے کہ اپنے نبی کی منشا کے اوپر اپنی زندگی گزارنا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی
دور کے جو جوان تھے انہوں نے خوش کیا اپنے اللہ کے نبی کو، خوش ہو کر اس دنیا سے اللہ کے نبی رخصت ہو گئے، ان سے خوش ہو کے چلے گئے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، ان کا اصل تو ہوتا ابو سعید ان کا لقب ہے، البتہ نام ان کا سعد ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پتھر کے پیچھے دشمنوں کے اوپر تیر پھینکتا تھا، اور اتنے ماہر تھے جب تیر پھینکتے تھے تو نشانے پر لگتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو، جو نوجوان تھے، کہ میرے یہ بہادر نوجوان صحابی جو بھی تیر لگاتے نشانے پر جا کے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی خود تشریف لے آئے۔ حضرت سعد کیا لگاتے ہیں؟ تیر لگاتے ہیں، اور تیر پکڑانے والے اللہ کے نبی علیہ بنفس نفیس اللہ کے نبی تیر حوالے کرتے ہیں اور حضرت سعد لگاتے ہیں۔ حضرت حوالہ، یہ لے لو سعد، یہ لے لو سعد، حضرت سعد لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا دل اتنا خوش ہوا کہ کیا نوجوان ہے، فدا ہے میرے دین کے اوپر، میری ملت کے اوپر اور میری مشن کے اوپر۔ اللہ کے نبی کا دل بھر آیا، اور یوں حضرت نے فرمایا سعد کے متعلق، ارم یا سعد، لگاؤ تیر سعد، لگاؤ تیر، فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ آپ کی جوانی کے اوپر قربان۔ یعنی یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے ماں باپ سعد آپ کی جوانی کے اوپر قربان، آپ کی ذات کے اوپر قربان۔ ہم نے کیا کیا؟ ایسی کوئی عمل کی، ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا، کوئی ایسا موڑ آیا زندگی میں کہ جہاں ہم نے اپنے اللہ کے نبی کو خوش کیا، اور جمعے ہو یا سکول میں ہو یا بازار میں ہو یا گھر میں ہو یا تنہائیوں میں ہو، اگر ہم نے عمل کی، ایسی عمل کی جس سے ہمارے نبی کا دل دکھتا ہے، اسے سارے نوجوان یہی اس محرم میں پیغام لے جائے کہ جس طرح ان صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے خاطر لٹایا، ہم بھی انشاءاللہ اسی مشن کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے، اور اس دین کو خود بھی اپنی زندگی کے اندر عملاً داخل کریں گے۔ عملاً یہ نہیں کہ بس معلومات کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں، عملاً ہماری زندگی کے اندر دین ہو، میرا چہرہ، میرا لباس، میری سوچ، میری جوانی، اور پھر اسی مشن کے اوپر میری زندگی گزرے۔ یہی تو بس اس کا پیغام ہے، اور اللہ کے نبی اسی کے ذریعے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے جو نوجوان سب ارادہ کریں، یہاں مدرسہ ہے، پہلے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس دین حق کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔